ہے کہ اس کو علیحدہ زندگی کا موقع دو. چونکہ یہ جو مشترکہ خاندانی نظام تھا یہ اس وقت تھا جب مشترکہ خاندان کی اخلاق اور اقدار بھی تھیں. اب وہ اقدار نہیں رہی. جب اقدار نہیں ہیں اور خاندان جڑے ہوئے ہیں اقدار کے بغیر تو پھر فتنے ہی فتنے ہیں ہر گھر کے اندر. ہر نسل کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے. اگر تو وہ اخلاق و اقدار ہم آج زندہ کر لیں تو بہترین اسلوب زندگی کا یہ اشتراکی زندگی ہے. سارے اکٹھے رہیں ایک گھر کے اندر، ایک حویلی کے اندر، ایک نظام کے تحت. لیکن یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں بڑوں کو پتہ ہو کہ ہم بڑے ہیں اور ہمارے بڑوں والے اخلاق ہونے چاہیے. جہاں چھوٹوں کو پتہ ہو کہ ہم چھوٹے ہیں، ہمارا چھوٹوں والا اخلاق ہونا چاہیے. جہاں پر بدگمانی نہ ہو، جہاں سوء ظن نہ ہو، جہاں پر پیٹھ پیچھے اپنے ہی خاندان کی باتیں نہ ہوں، دل میں کدورتیں نہ ہوں. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں، جہاں پر ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں سب. وہ وہاں ہوتا ہے. اب جب کہ وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ اکٹھا رہنے والا رسک نہیں لینا چاہیے. چونکہ یہ رسک چند مہینے ہی چلتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اندر لڑائی جھگڑے کدورتیں نفرتیں باتیں، اور اس حد تک جا پہنچتا ہے کہ پھر ایک وقت میں ناراض ہو کے نکلنا پڑتا ہے، یا گفتگو ہی ختم، تعلق ہی ختم، اور پھر آگے بات بہت دور تک جا پہنچتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اچھے دنوں میں ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہر جوان کو ایک علیحدہ زندگی کا موقع دیا جائے اور ان پر اعتماد کیا جائے جوانوں پر. جب انہیں شادی کا موقع دیتے ہیں آپ کے کریں تو اس کا مطلب ہے اب قابل بھروسہ ہے، یہ سنبھال لے گا. اور انہیں موقع دیں. جوانوں کو بھی چاہیے کہ شادی کے بعد والدین کو نہ بھولیں، چونکہ حق ہے والدین کا. اگر فرض کرو والدین مالیات میں نہیں بھی محتاج اولاد کے، لیکن باقی چیزوں میں تو محتاج ہیں نا. ضرورت ہے ان کو کہ بچوں کو پالا پوسا انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو اب کم از کم حق یہ بنتا ہے کہ ان کے احوال پرسی کرتے رہو، ان کی دیکھ بھال کرو. ان کو دن میں آ کے ایک دو دفعہ شکل ہی دکھا کے چلے جاؤ. ان کی کوئی ضرورت چھوٹی موٹی ہے پوری کرو. ان کی کوئی بیماری ہے اس کے اوپر، ان کے کوئی کتنے ایسے بیمار ہیں جو دواؤں پہ چل رہے ہیں جبکہ ان کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اولاد کی توجہ کی ضرورت ہے. ایسے ہیں ہمارے سب کے خاندانوں میں ہیں کہ اگر ان کے اوپر اولاد توجہ کرے تو ان کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بوڑھے، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ بزرگ، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر روزانہ کوئی بچہ آ جائے بیٹھ کے چند منٹ ان کی گفتگو کر کے ان کے دل کی باتیں سن لے، ان کے نہ بات کرے، ان کو زیادہ کرنے دیں کہ وہ جو کہیں ان کو ہاں میں ہاں ملاتے رہو. ان دیکھیں دن رات ان کی طبیعت بہتر ہوتی جائے گی. زیادہ طبیعت کن کی خراب ہے؟ جن کو کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا، یا اگر آتے بھی ہیں تو ان سے اختلاف کرتے ہیں. مثلا بزرگ کوئی بات کرتا ہے، آگے سے ضد کر کے بات شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ، اس کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اسے اور دکھ ہوتا ہے. اگر برفرض وہ بیجا بات بھی کر رہے ہیں تو آپ تیمارداری کے عنوان سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو. بے شک انہیں ٹوکو نہیں، اس سے ان کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے. برفرض کر کے کوئی ساس ہے وہ بچے کو بلا کے کوئی بیجا بات کرتی ہے تو باس نہ کرو، تکرار نہ کرو ان کے ساتھ. کہو آپ بالکل ٹھیک فرماتی ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہوگا. بے شک اس بیجا بات پہ عمل نہ کریں، لیکن منہ پہ ان کو تکلیف نہ دیں. اف نہ کہیں، جس سے اف کہتے ہیں جس سے ان کو تکلیف پہنچے، یہ بات نہ کریں ان کے ساتھ. تاکہ یہ خاندانی نظام کے حسن ہے جو شادی سے شروع ہوتا ہے. ایک موضوع جو بہت ضروری ہوتا ہے، میں ہر نکاح میں یہ متذکر ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ماحول بنے ہمارے گھروں کے اندر. شادیاں ہوتی ہیں بڑی خوشی سے ہوتی ہیں. شادی سے پہلے خوشی ہوتی ہے، شادی کے وقت پہ وہ خوشی اوج پہ ہوتی ہے. پھر شادی کے بعد یہ خوشی تھوڑی کم ہوتی جاتی ہے، دھیمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرف توجہ رکھا جائے ہمیں کہ خوشی سے جو زندگی شروع ہوئی تھی وہ آج کیوں اس ناراضگی میں یا اس تلخی میں کیوں بدل گئی ہے. اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ وہی تقاضے و اخلاق جو شادیوں کا ہے خاندانوں کا، اس کو نظر انداز کرنا ہے. ایک اس کے اندر جو ادب ہے سیکھنا چاہیے ہم سب کو، بڑوں کو پہلے اور چھوٹوں کو بعد میں، وہ یہ ہے کہ جب مثلا لڑکی کی شادی ہوگی تو انہیں تھوڑا سا میدان آزادی کا دیا جائے.
بڑے اتنا بھروسہ کریں ان کا کہ ان کی نجی زندگی میں ان کو آزادی دی جائے. بس کھانے کی آزادی، بولنے کی آزادی، آپس میں بیٹھنے کی آزادی، کوئی اپنا شوق ہے ذوق ہے وہ پورا کرنے کی آزادی، یہ انہیں دی جائے کہ انہیں احساس ہو کہ اب ہم شادی شدہ ہو کے ایک درجے میں اوپر آ گئے ہیں. آپس میں ان کے برفرض میاں بیوی ہیں بے تکلف ہوتے ہیں. یہ تنہا رشتہ ہے جو اتنا بے تکلف ہوتا ہے، باقی سارے رشتے تکلفات والے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا. جب بے تکلف رشتہ ہے تو اس میں انبن بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتوں پر. کپڑے وقت پہ تیار نہیں ہوئے، چیز کوئی ڈھونڈ رہے تھے ملی نہیں ہے، کھانا لیٹ ہو گیا، گھر ذرا تاخیر سے آئے، تیار ہونے میں تھوڑی ٹائم لگ گیا، فلاں چیز نہیں مل رہی. ہو جاتا ہے کبھی، انسان ہے جذبات میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. اس کا ہنر یہ ہے کہ میاں بیوی کو یہ خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہم کرتے ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ ان کا دھیان رکھتے ہیں، آپس میں دھیان نہیں رکھتے. بس بیوی دیکھ لے کہ جب شوہر غصے میں ہے، اگرچہ بے جا ہی غصہ ہے، تو وہ نہ بولے اس وقت کسی بہانے سے نکل جائے، کمرے سے کچن میں چلی جائے، کام نہیں بھی ہے تو بھی چلی جائے. بیوی اگر دیکھے اس وقت تلخی میں ہے تو شوہر اس وقت آگے پیچھے ہو جائے، کیونکہ اس وقت اگر بولے تو یہ دھماکہ ہی ہے، اس میں بے ادبی شروع ہو جائے گی، بے احترامی شروع ہو جائے گی، ہلکی باتیں شروع ہو جائیں گی، دل دکھنا شروع ہو جائے گا. پھر کسی کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے وہ دل ہی ٹوٹ جاتا ہے اس اگلے کا، وہ کبھی پھر جڑتا ہی نہیں ہے وہ دل. تو اس کو گزارا جائے اس طرح آگے پیچھے کر کے، کسی طرح جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ میں دیکھتا ہوں یہاں بچے ہیں تو جب دیکھتے ہیں ٹیچر کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ بہترین روش ہے کہ اگر سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ غلطی کر رہا ہے، وہ ڈانٹے گا، اس کو ٹوکے گا تو بات بڑھ جائے گی. وہ آگے پیچھے ادھر ادھر بھاگ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ بہترین طریقہ ہے. گھروں میں بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ ایک فریق اگر اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی تو دوسرا آگے پیچھے ہو جائے. فون ایسے ہی کال نہیں بھی آئی تو بھی کان سے لگا لے، ہیلو ہائی کرنا شروع کر دے تاکہ اس کو موقع دے کہ یہ بڑاس نکال لے اپنی. دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ان میں آپس میں اگر تو کار ہو بھی جاتی ہے، یہ کوئی گلا شکوہ کوئی کمی زیادتی ہوتی ہے، یہ اپنی افواج کو چھونیوں کو نہ آگاہ کریں. یہ دونوں سربراز بیٹی اپنے گھر بالکل کوئی بات نہ بتائے کہ ناشتہ نہیں ملا، روٹی جلی ہوئی تھی، کپڑا فلاں تھا، آج مجھ سے ساس نے یہ کہہ دیا، سسر نے یہ کہہ دیا، شوہر نے یہ ہوتا ہے. یہ زندگی کا لازمہ ہے. اگر ان میں اختلاف رائے نہ ہوا، یہ غصہ نہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے منافقت ہے ان میں. یہ جو غصے ہوتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، یہ دیانت کی علامت ہے. یعنی جو دل میں ہے وہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ اگر دل میں نفرت ہو، اوپر سے چاپلوسی کرتے رہیں تو یہ تو منافقت ہو جائے گی. اگلے کے اندر ظرفیت ہو، گنجائش ہو کہ وہ اس کی احترام کرے اس کو. برفرض اگر ان میں کوئی تلخی آپس میں ہو بھی جاتی ہے، تو تکرار ہو جاتی ہے، تو دونوں اسی کمرے میں رکھیں. بالکل اپنے گھر والوں کو نہ بتائیں، چونکہ ماں باپ نفسیاتی طور پر بچوں کی شادیوں کے بعد بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. وہ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مثلا ہم دلہن لائے ہیں، حور لائے ہیں، پیاری بیٹی لائے ہیں، گڑیا لائے ہیں. وہ گھر والے کہتے ہیں بڑا اچھا داماد مل گیا ہے، لیکن شادی کے دوسرے دن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جلاد لائے ہیں ہم اس کے لیے. یعنی لڑکی والوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس ظالم خاندان میں ہم نے بھیج دی ہے بچی، اب اس کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہوں گے. ظالمین کے اندر تو نہیں بھیجی ہے آپ نے بھیجی ہے، بہترین خاندان چنا ہے، بہترین شخص چنا ہے، یہ امانت اس کے سپرد کی ہے، اس کو امین سمجھ پر کیا بھروسہ کرو اس کے اوپر. وہ بس آپ سے زیادہ اس کا خیال رکھے گا. اسی طرح بہو والے جو ہیں، جو جن کے گھر میں بہو گئی ہے، تو وہ دوسرے دن بھی یہی احساس ہونا. یہ نہ ہو کہ یہ کوئی ایسی آ گئی ہے جو ماں سمجھے کہ اب ڈاکہ ڈال رہی ہے میرے بیٹے کے اوپر، مجھ سے جدا کر رہی ہے، اس کے کان بھرتی ہے، اس کے فلاں کرتی ہے. نہ، اعتماد کرو اس کے اوپر کہ یہ ہمارے خاندان میں ایک اضافہ ہوا ہے، اور برفرض کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں اگر، تو وہ کمزوریاں جتلانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اخلاقی طور پہ بہت بری بات ہے کسی کی کمزوری کو اس منہ پہ لا کے اسے متوجہ کرنا. کہ مثلا بچی کو کام دیا، روٹی پکائی، نہیں آتی پکانا، پھر اس کو تانے دینا شروع کر دیں. تانے والی زبان نہ ہو،
تجھے تو ماں نے سکھایا ہی کچھ نہیں ہے. خوب ٹھیک ہے, نہیں سکھایا. آج کل نہ لڑکیاں سیکھتی ہیں نہ مائیں سکھاتی ہیں, جب تک ان کے پاس یہ موبائل اور واٹس ایپ ہے, ماؤں کے پاس بھی بچیوں کے پاس بھی, تو کس نے سکھانا ہے ان کو؟ وہ اس ماں سے کمی رہ گئی ہے. ہنر یہ ہے کہ یہ دوسری ماں پوری کر دے اس کی کمی, محسوس ہی نہ ہونے دے. جو کام نہیں آتا کہ بیٹی میں سکھاؤں گی تجھے, تو گھبراتی کیوں ہے؟ یہ کام میں اسی لیے ہوں, جو تجھے ضرورت پڑتی ہے میں سکھاؤں گی. پکانا میں سکھاؤں گی, دھونا میں سکھاؤں گی, یہ سارے کام میں سکھاؤں گی تمہیں. اس کی کمزوری کو دور کریں, چونکہ ہم سب میں کمزوریاں ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کی کمزوریاں برداشت نہیں کریں گے تو ہماری بھی کوئی برداشت نہیں کرے گا. مجھ میں کمزوریاں ہیں, میری کمزوریاں لوگ کب تحمل کریں گے؟ جب میں کسی کی کمزوری کو برداشت کروں گا. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں یہ نہلایا دھلا ہوا, اس میں کوئی کمزوری نہ ہو, تو پھر اس کو کوئی عذاب ہے جو مجھ جیسے کمزور کے ساتھ آگے بیٹھے گا. یہ وہ اخلاق ہے جس کو اگر ہم مراد کریں تو عمر بھر میٹھی شیرین زندگی. یہی تلخیاں بہت شیرین ہو جاتی ہیں انسان کے لیے اگر ہم نہ کریں. اور اب بزرگوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو بچوں کی طرف سے کوئی آ بھی جاتا ہے ایسا گلا شکوہ نا, تو نظر انداز کر دو اس کو. وہ ایرانیوں کے یہاں دو محاورے ہوتے ہیں. ایک محاورہ یہ ہے کہ زن و شوہر دعویٰ کنند ابلہن باور کنند, یعنی میاں بیوی کے جھگڑے کو جو مان لے کہ یہ لڑائی ہے وہ بہت بڑا پاگل ہے. وہ چونکہ ان میں لڑائی ہوتی نہیں ہے کبھی بھی, یہ تھوڑی دیر کے لیے الجھتے ہیں, دوسرے لمحے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لہٰذا بڑے بالکل نہ کودیں ان کی جنگ میں. بہت شدید بھی ہو گئی ہے, اگر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو یہ دوسرے دن ٹھیک ہو جائیں گے. گڑبڑ اس وقت ہو جاتی ہے جب پیچھے سے باقی فوج مداخلت کرتی ہے. مثلا لڑکی والے لڑکے کو فون کر دیں گے کہ آج ہماری بیٹی رو رہی تھی, آج اس نے یہ فون کیا, یہ کیوں ہوا ہے. نہ, آپ ہمیشہ بیٹے داماد کو فون کر کے یہ پوچھو کہ ہماری بیٹی سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں. لڑکے کے ماں باپ لڑکی کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہیں کہ یہ ہمارا بیٹا کی تنگ شنگ تو نہیں کرتا, تمہیں غصہ تو نہیں ہوتا. بے شک وہ کر رہی ہے, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے آپ یہ حربہ استعمال کرو کہ یہ کہیں پریشان تو نہیں کر رہا آپ کو. چونکہ بیٹا ہے ہمارا, ممکن ہے اس کو خیال نہ آ رہا ہو, تو آپ ہمیں بتا دیا کرو جب یہ تنگ کرے. بجائے اس کے کہ فریق دوم پر حملہ ور ہوں, اپنے فریق کو کنٹرول کر کے اور اس کی حمایت کر کے یہ معاملہ سلجھایا جا سکتا ہے. چونکہ جس کی بھی آپ تھوڑی سی بھی فیور کرو گے نا, وہ آپ کے تابع ہو جائے گا, وہ آپ کا مخلص ہو جائے گا. مثلا اگر سسرال بہو کی فیور کریں بیٹے کے بجائے, تو یہ بہو ہمیشہ آپ کی ہے. اسی طرح سسرال اگر داماد کی فیور کریں کہ بھائی یہ لڑائی ہوئی ہے, ہم نے سنا ہے, ممکن ہے غلطی ہماری بیٹی سے ہو گئی ہو, تو اگر ہوئی ہے اس طرح کی بات تو ہمیں بتا دو. آپ کو پتہ ہے کہ داماد سے ہوئی ہے غلطی, پھر بھی معاملہ نپٹانے سلجھانے کے لیے, یعنی ایک غیر بالواسطہ آپ نے اس کو بتا دیا ہے کہ بھائی اگر غلطی تیری ہے تو ٹھیک کر لو اپنی غلطی. تلخی میں نہ جائیں کہ یہ کیا کر دیا, وہ کیا. ظاہر ہے کہ اعتماد ہے, مومن ہیں دونوں, کمزوریاں ہیں دونوں گھروں کے اندر, خاندانوں میں, وہ بڑوں کے رہنمائی سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہم جب ہمدردیاں دکھاتے ہیں یک طرفہ, اس سے کام خراب ہوتا ہے. مثلا آپ بیٹی والے بیٹی کی فیور کریں, بیٹے والے کہیں گے جی تم گھر رابطہ ہی نہیں کرنا, فون ہی نہیں کرنا, ان کی کال ہی نہیں آنی چاہیے. کیوں نہیں آنی چاہیے؟ اس کے ماں باپ ہیں, اس کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. وہ آنا چاہتے ہیں عزت کرو ان کی, احترام کرو. یہ جانا چاہتے ہیں وہاں احترام کرو. اگر لڑکی والے داماد کو اپنے اعتماد میں لے لیں اور لڑکے والے بہو کو اعتماد میں لے لیں, تو کبھی کسی گھر میں کوئی فساد نہیں ہوگا. اور دو بھائیوں کے گھروں میں شادیاں ہوئی, ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی, ان دونوں بچوں میں آپس میں کوئی تلخی ہوئی, پھر دونوں کی مائیں آپس میں ہوئی, پھر دونوں باپ الجھے, پھر کرتے کرتے وہ بیٹی روٹھ کے گھر چلی گئی, جدائی ہو گئی, پھر دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے, پھر دونوں بھائیوں کی فیور میں دوسرے بہن بھائی دو پارٹیاں بن گئیں, پھر نہ ایک دوسرے کو پوچھنے آتے ہیں نہ ایک دوسرے, جب کہ اندر سے ٹٹولیں بات کیا تھی
بات ایک چھوٹی سی بات تھی، کسی ناشتے پر کوئی ہو گیا، کسی کپڑے پہ کوئی بات چھڑی تھی، بڑھتے بڑھتے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس کا بزرگ خصوصاً دھیان رکھیں، خیال رکھیں کہ مداخلت نہ کریں، رہنمائی ضرور کریں ان کی، تھوڑا سا ان کو آزادی دینی چاہیے۔ مثلا بیٹیوں کے ساتھ ایک ظلم یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم سب صاحب اولاد ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں بیٹے بھی ہیں، تو سارا تجربہ شدہ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ بیٹیاں جب تھوڑی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ بچپن سے ہی ان کے کان میں یہ پھونکنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپس میں جب خاندان بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ یہ تو ہے ہی پرائی چیز ہے، پرایا مال ہے یہ، تو وہ سنتی رہتی ہے کہ میں تو پرائی ہوں، یہاں پر تو ہوں ہی نہیں، میں اس گھر کی، مجھے تو انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے، بس کوئی آئے تو خاندان آ کے مجھے بیاہ کے لے جائے۔ اس جملے کو تو وہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس نے ایک دن اس گھر سے جانا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ اس گھر میں جو میری حیثیت تھی اس کی تلافی اس گھر میں ہو جائے گی، کیونکہ وہاں تو میں مالکن ہوں گی، وہاں تو پرائی نہیں ہوں۔ لیکن جب وہاں جاتی ہے، آگے ایڈمنسٹریشن اور بیٹھی ہوتی ہے، وہ اس کو کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں ادھر تھی تو پرائی تھی، ادھر آئی تو بھی اجنبی ہوں، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اس لیے اسے شروع میں ہی، جس طرح ہمارا ایک ثقافتی کام ہے بہت اچھا ہے، آج کل تھوڑا بگڑ گیا ہے، اس کو واپس اپنی اس پرانی حالت پہ لایا جائے کہ بیٹیاں جب لائی جاتی تھی نا کجاووں میں، ڈولیوں میں، اور ان محملوں میں بٹھا کر عزت کے ساتھ بھائیوں کے کندھوں پر اٹھا کے، یہ بہت عالیشان کام ہے، یہ کتنی عزت تکریم ہے عورت کی، کس احترام کے ساتھ کسی کو لایا جاتا ہے ایسے، بادشاہوں کو بھی نہیں لایا جاتا ایسے، لیکن عورتوں کو لایا جاتا ہے ایسے۔ یہ احترام، یہ آخر تک رہے، یہ احترام قائم، ایک معزز محترم ہستی آئی ہے، گھر کے اندر رونق بنی ہے، اضافہ ہوا ہے، تاکہ وہ بھی احترام بڑھائے اور یہ بھی احترام بڑھائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی آفتیں شروع ہوتی ہیں اور بڑے مسائل تک پہنچ جائیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ابھی بھی کئی خطوط پڑے ہوئے ہیں، کئی ایسے لوگ آ کے مومنین 6 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اب بیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس اخلاقی کمزوری کی وجہ سے ہے جو ہم مراعات نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے یہ صرف دلہا دلہن کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے یہ بات ہے کہ میرے سمیت ہم سب کے لیے کہ ہم انشاءاللہ ان کو مراعات کریں۔